بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ بے شک ہم نے نازل کی ہے تورات فیہا ھدی و نور کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہے یحکم بہا النبیون اس کے مطابق حکم کرتے تھے پیغمبر الذین اسلموا جو کہ حکم بردار تھے للذین ہادوا یہودیوں کے سامنے والربانیون اور حکم کرتے تھے ان کے درویش والاحبار اور ان کے علماء بما استحفظوا من کتاب اللہ اس لیے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ سو تم نہ ڈرو لوگوں سے وَاخْشَوْنِ اور مجھ سے ڈرو وَلَا تَشْتَرُوا اور مت خریدو بِآیَاتِي میری آیتوں پر ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور جو کوئی حکم نہ کرے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کے مطابق فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سو وہی ہیں کافر اللہ جل شانہ نے اس سورۃ المائدہ کو اسلام کی انسانی اجتماعی زندگی کا پورا پروگرام بنایا ہے۔ اجتماعی زندگی قومی اور بین الاقوامی سطح پر کن اصولوں پر استوار ہوتی ہے، اس کو قائم کرنا، اس کو عمل میں لانا، اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے حلال اور حرام کے اصول ہر اعتبار سے قرآن حکیم نے اس سورۃ کریمہ میں بیان فرمائے۔ ذرا بھی آ جاؤ ہمارے بات اٹھانے کو چلے سکتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی حلال اور حرام کے احکامات سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ، سورۃ المائدہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ کیوں؟ لأنها آخر ما نزلت من القرآن، یہ قرآن حکیم کی
سب سے آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے، اس میں جو کچھ انسانوں کو ضروری تھا اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے، عمل کے لیے، اخلاق کے لیے، قانونی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، مذہبی زندگی کے لیے، مساجد مدارس کے لیے، امت کے ہر طبقے کے لیے قرآن حکیم کی اس صورت نے واضح اور نصیحت، تاریخی حقائق، اعمال و اخلاق اور احکامات میں ان سب چیزوں کو اس صورت میں بیان کر دیا۔ اس لیے اس صورت کا نام لفظی اعتبار سے تو المائدہ رکھا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا ذکر، لیکن حقیقت میں دسترخوان سے انسانی اجتماع اور اس کی ضرورت اور ان کے مسائل کا حل اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ دسترخوان، اس پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے کام کی چیزیں انسانوں کی اس میں موجود ہوتی ہیں۔ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو صاحب دسترخوان اس پر ساری چیزیں مہیا کرتا ہے کہ آنے والوں کو کوئی چیز رہ نہ جائے جو ان کے لیے ضروری ہو میرے دسترخوان پر۔ تو اللہ کے دسترخوان پر جو آئے تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، 2 رکوع، ان رکوع میں تفصیل کے ساتھ اسلام کی قانونی اور قرآن کی اور دین کی قانونی نوعیتوں کو، احکامات کو بیان کیا۔ عدالتی نظام کہ قوموں میں جرائم پیدا ہوں، کوئی ظالم کسی کی حق تلفی کرے، کوئی کسی کا حق دبائے، کوئی کسی کی جان، مال، عزت کے ساتھ کھیلے، تو اللہ کے رسول، اللہ کی کتابیں، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی کی جان مال کے ساتھ کھیل کھلواڑ کرے، اس کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانونی نظام اور عدالتی ڈھانچے، اصول اور ضابطے، جج، قاضی بننے والے لوگ جو انسانوں کے مسائل حل کریں، یہ ضروری چیز ہے کہ امت کے رہنما یہ ہے امت کو کہ جو ان کی اجتماعی معاملات کا رہنمائی کریں۔ دوسرے درجے میں وہ اہل علم جو ان کے مسائل کو علمی بنیادوں پر، دینی بنیادوں پر ان کے احکامات کو واضح کر سکے اور ان کے مسئلوں کا حل پیش کر سکے۔ اس لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تعلیم اور اپنی تربیت سے صحابہ کرام میں کئی قسم کی جماعتیں پیدا کی۔ ایک وہ جماعت ہے جو مکمل رہنما ہے، معاشرے بنانے والے، انسانوں کو رہنمائی دینے والے، دنیا کے بڑے بڑے نظاموں کو توڑنے والے، دنیا کے ہر مسئلے میں داخل ہو کر اس کی اکھاڑ پچھاڑ کر اس کو حق کے مطابق لانے والے، جس طرح ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان۔ اور فرماتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو امت کے اہل علم ہیں، جو ہر مسئلے میں قضا، فیصلہ کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں، ادارے بنانے کی، چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، حکمت اور عقل کا استعمال ان کے ہاں موجود ہے۔ جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا اقضاہم علی، علی ان میں سب سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے۔ اسی طرح افرزہم زید بن ثابت، زید بن ثابت جو علم الفرائض کے، وراثت کے، مالی معاملات کو حق کے مطابق قرآن اور دین اور نبی کی منشا کے مطابق قائم کرنے والے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، حلال اور حرام کے سب سے زیادہ ماہر
اس کے فیصلے واضح دو ٹوک کرنے والے معاذ بن جبل، اور فرمایا اس امت کی ہر چیز کے امین بھی ہے ابو عبیدہ بن الجراح اس کے امین۔ اب یہ دوسری جماعت جس میں علم، حکمت، دانائی، اسی طرح صحابہ کرام میں زاہدین بھی جو دین کی بنیاد پر، دینی اخلاق کی بنیاد پر دنیا کی محبت سے نکل جانے والے، کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے۔ ابو ذر غفاری، حکیم الصحابہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح یہ جلیل القدر لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علم اور حکمت، جن کی دینی رہنمائی تاریخی روایات سے ثابت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی تعلیم سے ایسی جماعتیں کھڑی کر دی جو امت کو رہنمائی دیتی، کیونکہ قرآن اور اللہ کی کتابیں آتی اسی لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ، بے شک تورات ہم نے اتاری۔ تورات کا معنی ہے قانون۔ بنی اسرائیل جب آزاد ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے فرعون غرق ہو گیا۔ جو قوم آزاد ہوتی ہے تو آزاد قوم کو آزادی کے بعد ان کے آزادی کے رہنما ان کو نیا معاشرہ بنا کر نیا قانون دیتے ہیں۔ اگر پچھلا قانون ہی چلانا تو آزادی کس بات کی؟ تو تورات نیا قانون بن کر آئے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا حاصل۔ تورات کے کئی ابواب، اس کے پہلے باب میں سابقہ انبیاء کے صحیفے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے بھی اس کے شروع میں، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے بھی اس کے شروع میں، اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے بھی اس کے شروع میں تھے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا الگ باب اور چیپٹر تھا تورات کے اندر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو ضرورت تھی اپنے دور میں جس قانون کی، جس ہدایت کی، رہنمائی کی، اللہ نے تورات کا قانون بنا کر کہ اگلے دور میں تم اپنا سسٹم اور نظام حیات، اپنا قانون تم کیسے پیدا کرو گے، کن اصولوں پر چلاؤ گے، وہ تورات میں بیان کر دیے۔ اس لیے تورات کا قانون ہی قرآن نے بھی تورات سے نقل کر کے وحی الہی نے قرآن کا قانون بھی بنا دیا، کیونکہ قانون الہی اس میں جو کچھ رہنمائی اور کامل رہنمائی کی جس طرح ضرورت ہے، آداب و شرائط قرآن میں مکمل شکل میں اسے اتارا ہے۔ تو قرآن نے یہاں تورات کے حوالے سے اپنے قانون کو بھی بیان کر دیا۔ اب قرآن کی بنیاد پر، تورات کی بنیاد پر، انبیاء کی سابقہ تعلیمات کی بنیاد پر کامیاب انسانی معاشرے، ان میں کون سا قانون ہوگا اور قانون نافذ کرنے والے لوگ کون ہوں گے، ان کی اصلیت کیا ہوگی، ان کی حقیقت کیا ہوگی، ان کا عمل کیا ہوگا، ان کا کردار کیا ہوگا، قرآن پہلے اسے بیان کرتا ہے۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات اتاری، اور تورات کے دو مقاصد رکھے ہیں تورات کے بھیجنے کے۔ فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے، زندگی کی عملی رہنمائی، ہر کام اس میں رہنمائی ہے۔ دوسری چیز وہ نور، اس میں نور ہے، روشنی ہے، علم ہے۔ نور سے مفسرین فرماتے ہیں نور سے مراد وہ قلب کے اندر، دل کے اندر حرکت و حرارت اور ایمان اور جرأت اور حکمت پیدا کرنے والے احکامات اور رہنمائی ہے۔ اب ہدایت دینا، روشنی مہیا کرنا، ان کو ظاہر اور باطن دونوں کے اعتبار سے اللہ کی کتاب کے ساتھ موافقت میں، مطابقت ملا، یہ ضروری ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے سارے اعمال، ہماری زندگی کے سارے کام یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے علم اور وحی کے ساتھ مطابقت میں ہونے چاہیے، موافقت میں ہونے چاہیے، مخالفت میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر انسانوں کے اعمال، احکام، قوانین
ان کا معاشرہ، ان کا بازار، ان کی عدالت، ان کی سیاست، ان کے بینک، ان کے مالیاتی ادارے، یہ قرآن کے دین کے وحی کے مخالف ہیں، اس کے مقابلے میں یہ غلط ہے۔ اگر اس کی موافقت میں ہے تو یہ پھر اللہ کی رحمت کے عنایات کے مہربانیوں کے مستحق ہے۔ اس لیے فرمایا تورات کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ ہدایت دیتی ہے انسان اپنے دور کے لوگوں کو رہنمائی دیتی ہے کہ تمہیں اب فرعون کے طریقے پر نہیں چلنا، قارون کے طریقے پر نہیں چلنا، حامان کے اصولوں کو نہیں اختیار کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام، ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا معاشرہ بنانا ہے، اپنے بازار، اپنی تعلیمی ادارے، اپنے احکامات مرتب کرنا ہے۔ اس لیے اب یہ کام کرے گا کون؟ اس کی پہلی ڈیوٹی اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس تورات کے علم کے مطابق، اس تورات کے قانون کے مطابق، اس تورات کی وحی اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہر دور کا نبی تورات کو ماننے والا وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، اس کے مطابق حکم دے گا، ہر جگہ پر حکم تلاش کریں گے۔ کیوں؟ الذین اسلموا، جو اللہ کے حکم کی قائم کرنے کی پوری ذمہ داری اٹھا چکے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، نبی کہتے کسے؟ جو اللہ کی منشا کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا، کبھی دور میں اللہ نے اس کے اندر سے ہی معصیت کا مادہ نکال دیا۔ ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں لیکن ان کے جذبات اور ارادے ان کے مکمل کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، جنسی خواہش ساری موجود ہوتی ہے لیکن وہ سب نبی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اللہ کی برک حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے مکمل اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہوتا ہے۔ کسی برائی کے نبی قریب ہی نہیں جاتا بلکہ برائی کو نبی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے رہنمائی کر دی۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں بہت زبردست بیان کیا کہ نبی اس کی اتباع کیوں ضروری ہے، اس کی وجوہات بیان کی کہ نبی کا حکم ماننا، نبی کی اتباع کرنا یہ ہر امتی پر لازم فرض ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں ہوتی جو وہ علم اور قانون اور جو اللہ کا حکم پیش کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ مخلوق اللہ کے حکم سے جڑے، اللہ کے قانون سے جڑے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر مرحلہ اللہ کے علم اور قانون کے ذیل میں آئے، یہ اس کی مخالفت میں نہ آئے۔ اس لیے بہت ساری وجوہات دیکھی۔ ایک وجہ معصوم ہوتی کہ نبی معصوم ہوتا ہے کیونکہ اس نے اگلے دور میں نمونہ عمل بننا ہے، امام بننا ہے، رہنما بننا ہے، مقتدا بننا ہے۔ اس کے کسی علم میں، علم بھی اس کا کامل، عمل بھی اس کا کامل ہے، سیرت بھی اس کی کامل ہے۔ تو ایسے کاملین کو چھوڑ کر جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلنا یہ تو قوموں کی تباہی ہے، بربادی ہے کہ جھوٹے لوگ جو کتاب کو بیچنے والے، اللہ کے علم کو بیچنے والے، اس کا سودا کرنے والے، انسانوں کے حقوق کا سودا کرنے والے، اب ایک قانون کی برکت سے پاکستان میں اگر قانون حق نافذ ہو تو 25 کروڑ لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں گے قانونی طور پر۔ تو قانونی حفاظت، قانونی طریقے سے اس کی برکات پوری قوم کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسی نیکی ہے اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا، یہ ساری انسانیت کو ترقی دینا ہے۔ اور فرمایا یہ کس کے لیے قانون نافذ کریں گے؟ ان کا دائرہ للذین ہادو، یہودی لوگ ہیں، کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل ان کا دائرہ صرف یہود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں، ساری دنیا کی اقوام ہیں کہ ان میں قرآن کا قانون نافذ ہوگا۔ اب قرآن اور اسلام کے دو شعبے ہو گئے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین، محدثین، فقہائے امت، ہمارے صوفیاء، اولیاء اللہ سمجھاتے ہیں۔ قرآن کے دو حصے،
ایک حصہ وہ ہے جو صرف مسلمانوں سے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر قرآن خطاب کرتا ہے، یہ حصہ تو ایمان والوں کے لیے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا۔ آپ کافر کو نہیں آپ کہہ سکتے زبردستی چل نماز پڑھ، لیکن مسلمان کو زبردستی بھی کہیں کہ وہ ایمان لے آئے، وہ نماز پڑھے، روزے رکھے گا، وہ حج کرے گا، دین کے سارے احکامات پر عمل کرے گا، اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ دوسرا، قرآن اور دین کے وہ پہلو ہیں جو کل انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی نظام، عدالتی نظام، مالی نظام، اس میں حرام خوری کو دھوکہ دینا، اب دھوکہ دینا مسلمان کو بھی حرام ہے، کافر کو بھی حرام ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں مال بیچ رہا ہوں، غلط بیچ رہا ہوں، میں تو ایک یہودی کو بیچ رہا ہوں، ایک عیسائی کو بیچ رہا ہوں، ایک ہندو اور سکھ کو بیچ رہا ہوں، اس کے ساتھ فراڈ کروں تو صحیح ہے، مسلمان کے ساتھ نہ کروں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے فراڈ کسی کے ساتھ جائز نہیں، کوئی مسلمان کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا۔ اب دھوکہ دینا مالی معاملات میں قرآن اسے حرام قرار دیتا ہے، مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے مال کی حفاظت ہے، ہر ایک کی جان کی حفاظت ہے۔ اب قرآن کے وہ احکامات جو کل انسانیت سے تعلق ہے، وہ ساری انسانیت کی وراثت ہے۔ اب سارے انسانوں کو قرآن اور دین کے انسانی پہلوؤں کی دعوت دی جائے گی، اس کی طرف رغبت دلائی جائے گی، شوق دلایا جائے گا کہ قرآن تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت کی، تمہاری نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے نظام سے، اپنے قانون سے۔ جس طرح صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی کی جماعت نے یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے جو مظلوم تھے، مشرک تھے لیکن مظلوم تھے، صحابہ کرام نے ان کو کیسر اور کسریٰ کے ظالمانہ نظاموں سے آزادی دلانے کے لیے اپنی جانیں پیش کر کے قربانی دے دی ان مظلوموں کے لیے کہ ان کے اوپر سے ظلم ختم ہو، وگرنہ ان کے خاندان کے تو نہیں تھے نا، وہ ایران کے لوگ، شام کے لوگ، وہ تو عیسائی اور مجوسی تھے۔ غیر مسلموں کو غیر مسلم نظام اور قانون سے نجات دلانے کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ تو قرآن یہ سمجھاتا ہے، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہود کے اندر یہ ذمہ داری نبیوں کے بعد کس نے اٹھائی؟ والربانیون والاحبار، ان کے ربانیون نے، ان کے درویش لوگوں نے، ان کے پیروں نے، صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے، والاحبار، اور ان کے مولویوں نے، علماء نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، دونوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی کہ ہم اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو تورات سے نہیں ہٹنے دیں گے۔ کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، ان کو اللہ کی کتاب کا نگران بنایا گیا، گواہ بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف نہیں کرنے دیں گے کسی کو۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے کہ تورات کا علم گم نہیں ہونے دیں گے، تورات کا قانون ٹوٹنے نہیں دیں گے، یہ اس کے ذمہ دار تھے۔ اب فرمایا تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ تو جب یہ قرآن کہتا ہے اس دور کے علماء کی، یہود کے علماء کی، احبار کی، پیروں کی ذمہ داری تھی، ان کے نبیوں کی ذمہ داری تھی، تو آج تم اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد صحابہ نے ذمہ داری نبھائی، پھر تابعین نے ذمہ داری نبھائی، تبع تابعین نے ذمہ داری نبھائی۔ فلا تخشوا الناس، اب کسی سے بڑھ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اب یہود کے علماء اور ان کے پیر دنیا پرست ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا، ذاتی غرض لے آئے، قوم اور انسان کو چھوڑ دیا، انسانوں کو، اور اللہ کی کتاب کی غلط تشریح کرتے تھے۔ فرمایا اب اگر غلط تشریح کرو گے تو یاد رکھو من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے منصوص احکامات کی خلاف ورزی کرے جان بوجھ کر، وہ کافر ہو گئے۔ جو اللہ تعالیٰ واضح قرآن میں بیان کرتا ہے، ایک آدمی اس کے خلاف حکم دیتا ہے، منصوص حکم کے خلاف جان بوجھ کر دیتا ہے، تو وہ کافر ہو، نکل گیا اسلام۔ اسے پتہ ہے اسلام نے، قرآن کی آیت نے واضح دو ٹوک حکم دیا، نص میں موجود ہے، عبارت النص ہے، پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو فرمایا وہ تو اس کو کوئی معافی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون اور علم کے مطابق جو اللہ نے حکم بھیج دیا، اب اس حکم کو ڈالنا چاہتے ہیں، کہ کس کے اندر جرأت ہے؟
یہ اللہ نے امتحان رکھا ہے. ایک حکم اللہ کا تکوینی حکم ہے، وہ کوئی نہیں ٹال سکتا. موت کا حکم ہے، بیماری کا حکم ہے، وہ ٹال سکتا ہے؟ میں نہیں مرنا چاہتا، میں نہیں بیمار ہونا چاہتا، ذرا بچ کر تو دکھائے. یہ تکوینی حکم تو نہیں ٹال سکتے اللہ کا. یہ تشریعی حکم، شرعی حکم، وحی اور علم کی روشنی کا حکم، یہ کیوں ٹالتے ہیں؟ کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ واپس اللہ کے پاس نہیں جانا؟ وہ پوچھے گا. آج 70 سال 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان بنے ہوئے. اسلام کے نام پر بنایا تھا اور اسلام کو یہاں متنازع بنایا. اسلام کتابوں میں ہے، فرقہ واریت میں ہے، قانون میں نہیں ہے، نظام میں نہیں ہے، بینک میں نہیں ہے، عدالت میں نہیں ہے، تعلیم میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، اخلاق میں نہیں ہے، ہماری شادی بیاہ اور غمی کے اصول ضابطوں میں نہیں ہے. تو قرآن کہاں گیا؟ اور قرآن والے کدھر گئے جس پر ایمان رکھتے تھے؟ وہ آج کیوں بھول گئے ہیں کہ ہم سے قرآن کے حق کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے یہ ضروری چیز ہے یہاں کے مسلمان بھی، یہاں کے علماء بھی، یہاں کے پیر بھی، یہاں کے مسلمانوں کے سارے اہل علم کے طبقے جو آج رہنمائی دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ قرآن کی حمایت میں کیوں نہیں بات کرتے؟ اس کے قانون کے متعلق کیوں نہیں بات کرتے؟ کہ قرآن کا قانون اور نظام انسانوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ آج سائنسدان ایک ایک چیز کا فائدہ بیان کرتے ہیں. جی گاجر کا یہ فائدہ ہے، شہد کا یہ فائدہ ہے، دودھ کا یہ فائدہ ہے، فلاں چیز کا یہ فائدہ ہے. تو قرآن کے قانون کو عمل میں لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج کیوں یہ تذکرہ ختم ہو گیا مسلمانوں میں؟ آج ہمارے کسی بچے کو کوئی پتہ نہیں قرآن کا قانون، نبی پاک کے احکامات جب عدالت میں آئیں گے، سیاست میں آئیں گے، معیشت میں آئیں گے، تجارت میں آئیں گے، تو ہماری زندگی میں کیا فائدے پیدا ہوں گے؟ آج ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ نہیں ہوں گے تو نقصان کیا آئیں گے، بربادی کیا آئے گی، اللہ کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ قرآن تو یہ سمجھاتا ہے. نبی تو ساری زندگی یہ سمجھاتے رہے قرآن کا قانون نہیں آئے گا تو عذاب آئے گا، قرآن کا قانون نہیں آئے گا تو تباہی آئے گی، قرآن کا نظام ٹوٹے گا تو تمہارے اندر لڑائیاں پیدا ہوں گی، خون پیدا ہوگا، قتل و غارت گری پیدا ہوگی. ہمیں سمجھانا چاہیے. اس لیے قرآن کے واضح احکامات کی خلاف ورزی ہو اور جان بوجھ کر کوئی آپ کی خلاف ورزی کرے تو قرآن اسے بتا رہا ہے من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. وہ تو کافر ہو گئے، اللہ سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. کافر کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل پر، جس کے دماغ پر، جس کے باطن پر سارے پردے پڑ گئے، ہر قسم کی بیماری، باطنی بیماری اس کے اندر پکی ہو گئی، جڑ پکڑ گئی، اسے کافر کہتے ہیں. اس کی بیماریاں بہت گہری ہیں، کینسر والی بیماری یہ کفر کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفر سے محفوظ فرمائے. ہم قرآن کے کافر نہ بنے، قرآن کے بتائے ہوئے قانون اور نظام اور حکم اور علم کے کافر نہ بنے، ہم اس کے وفادار بنے، اس کو عمل میں لانے والے بنے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی ہے تورات، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اسی کے مطابق حکم کرتے تھے پیغمبر جو کہ حکم بردار تھے اللہ کے. للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے. والربانیون والاحبار، اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم بھی ان کے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کی خبر گیری پر مقرر تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، سو تم نہ ڈرو لوگوں سے. وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں پر تھوڑی قیمت. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی حکم نہ کرے اس علم کے موافق جو اللہ نے اتارا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو سو وہی لوگ ہیں کافر. اعاذنا اللہ.